Genesis chapter 11 verses 1 plus 32. Recitation number 11. پیدائش 11واں باب پہلی آیت سے لے کے 32 آیت تک. تلاوت نمبر 11. بابل کا برج اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی. اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے. اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا. پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پرگندہ ہو جائیں. اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا. اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں. پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین
میں پرگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پرگندہ کیا۔ سم کی نسل۔ یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفکسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلح پیدا ہوا، اور سلح کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلح جب 30 برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا، اور عبر کی پیدائش کے بعد سلح 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب عبر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رہو پیدا ہوا، اور رہو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور رہو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رہو 207 برس۔
جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارا پیدا اور تارا کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم اور نحور اور حران پیدا ہوا۔
تارا کی نسل، اور یہ تارا کا نسب نامہ ہے۔ تارا سے ابراہیم اور نحور اور حران پیدا ہوئے، اور حران سے لوط پیدا ہوا، اور حران اپنے باپ تارا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسدیوں کے اور میں مرا، اور ابراہیم اور نحور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا۔ ابراہیم کی بیوی کا نام ساری، اور نحور کی بیوی کا نام ملکہ تھا، جو حران کی بیٹی تھی۔ وہی ملکہ کا باپ اور اسکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اور اپنے پوتے لوط کو، جو حران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو، جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی، ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور وہ حران تک اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس نے حران میں وفات پائی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا باپ کی برکت آپ سب کے ساتھ، سننے اور پڑھنے والوں کے ساتھ رہے، آپ کے خاندانوں کو
آپ کے بچوں کو، آپ کو اور پوری کائنات کو خدا اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیشہ تک برکت پہ برکت دیتا رہے۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ آمین آمین سم آمین۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔